غلط فہمی جب آ جائے, چاروں سے پوچھوں گا, غلط فہمی جب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے گفتگو کرنا چاہیے, مگر گفتگو کا انداز بہت خوبصورت ہونا چاہیے, بہت پیار سے بات کریں. ہم چیخ کے جو بات کرتے ہیں نا, وہ پھر غصہ دلاتا ہے, اور غصہ جب انسان کو آتا ہے انسان اپنے میں نہیں رہتا, اور پھر کیا ہوتا ہے جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. آرگیومنٹس میں ڈسکشن کریں, آرگیومنٹس نہ کریں. جی, آئی تھنک کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیٹ غلط کریں. فہمی آ گئی, وہ بالکل صحیح, وہ کرنا ہے, کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے؟ پیشنس کے ساتھ اس کی بات سنیں کہ اگلا بندہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. وہی ندیم صاحب کی بات ہے کہ آرگیومنٹس کی بجائے آپ تسلی سے بیٹھیں, بات کریں, سوچیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, ریزن تلاش کریں کہ مس انڈرسٹینڈنگ آخر کس بنیاد پہ ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آگے ڈیسائیڈ کریں. جلدی کوئی بھی جو ہے آپ کچھ بھی ایسا سوچیں مت. جی, اوکے, سو اگر غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اور ہم غلط فہمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم, سر کی بات بالکل ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ کرنا. اگین کمیونیکیٹ ٹو دی رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے, آپ نے ڈسکشنس کرنے, آرگیومنٹس کرنے, کمیونیکیٹ کرنا, ان تینوں میں ڈفرینس ہے. ہم پہلے ان تینوں کو جان لیں بڑے اچھے سے. اگر ہمیں ہیلدی ڈسکشن کرنا ہے تو ہمیں اس بات کا اچھے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا لہجہ کس طریقے کا ہے, ہم اپنی بات کو کس طریقے سے کنوے کریں. الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. چیخ کے کر رہے ہیں, بہت پیار سے, ٹھہراؤ سے اپنے سامنے والے انسان کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک جب ہم بہت آرام سے, پیار سے, ویری کاملی کسی کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں, کسی کے سچویشن کو سمجھنا شروع کر دیں, تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. جی, غلط فہمی پہلے تو لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, ہمیشہ کسی نہ کسی کی وجہ سے ہی مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے ہوتی ہیں اس سے دور رہیں. اس سے باقی تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو بیٹھ کر آرام سے پیار سے بات کریں, لیکن اس سے بھی پہلے جس کی وجہ سے ہوئی ہے تو پلیز اس سے تھوڑا سا کنارہ کریں. ڈاکٹر صاحب رشتوں میں, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ یہاں ڈاکٹر آپ ہی ہیں نا؟ ٹھیک ہے, تو میں آپ ہی سے بات کروں گا. کیسے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. تو ٹاپک ہے غلط فہمی. ہاں, غلط فہمی, رشتوں میں غلط فہمی. رشتوں میں غلط فہمی. غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ خوش فہمی بھی موجود ہوتی ہے. تو ہمیشہ یہ دنیا جو ہے یہ اپوزٹس پہ چلتی ہے. اب آپ کے ریزنز کیا ہے رشتوں میں غلط فہمی کے؟ تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ کان سنتا ہے. اس کے پیچھے جو سافٹ ویئر ہے وہ دراصل دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے. اگر خرابی سافٹ ویئر میں ہے آپ کے, تو پھر اب سامنے والے شخص کا کوئی ٹون, کوئی رویہ, مسکرانے کا طریقہ یا نہ طریقہ, آپ نے اسے اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹیشن کی اس کی, اور آپ نے ایک رائے بنا لی. یہ آپ کی خوش فہمی کی جگہ جو ہے وہ بد فہمی ہوگی, غلط فہمی ہوگی آپ کی. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کسی شخص کے ساتھ رشتوں میں انٹریکشن کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, تو ہمیں اس کی دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی سوچ کیا ہے, اس کی پرائرٹیز کیا ہے, اس کی چوائسیز کیا ہے, لائک ڈس لائک کیا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم سمجھتے ہیں ہر کوئی ہماری طرح ہے, میری پسند سب کی پسند, میری رائے سب کی رائے. یہاں سے غلط فہمیوں کی ابتدا ہوتی ہے, خاص کر رشتوں کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے